ویلکم بیک ناظرین. ہاشمی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی آپ پالیسی کی بات کر رہے تھے خطے میں، لیکن پاکستان پر آئیں واپس کہ پاکستان کس نوعیت کی پالیسی ہو اس کی امریکہ کے ساتھ. پاکستان کی یہ آپ نے سینیٹر صاحب کی بات سنی، آپ نے شیری کی بات سنی. پاکستان کی پالیسی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ پالیسی کا ہے، کوئی لینگویج کا نہیں ہے کہ یہ لینگویج یا وہ لینگویج، پالیسی کا مسئلہ ہے. اچھا، اس کے اوپر ہم نے تو شو کیا جب ہم یہ ایٹمی دھماکے کی بات ہوئی تو ہم نے اس طرح کے ہیجمنی قبول نہیں کی. ہم نے عملی طور پر بتایا ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کر کے یہ دکھایا کہ ہم بالکل صحیح بات ہے. اس کی پرائس بھی سب کو دینی پڑی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دینی پڑی ہے، نواز شریف کو بھی دینی پڑی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو تو ملک کے اندر سے نکالا تھا انہوں نے، بیچارے انہوں نے کیا پرائز دی. پاکستان کی عوامی نے یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، یہ ایک چلتی گورنمنٹ ہے، 2/3 میجورٹی ہے. بالکل آپ کو اس کو انکنکلوسیو ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. جی بالکل. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی امریکہ سے ٹکر نہیں مارنا چاہتے، وہ اس سے رہنا ہے، اس کے تعلقات. اچھا، اس کو پوری دنیا پہ یورپین ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے کتنے اختلافات ہیں اس وقت. یورپین جو ویسٹرن ورلڈ ہے، یورپین کمیونٹی جو ہے، ان کے اکانومی کے کتنے مسائل ہیں. ہم نے کہنا ہے کہ ہم رہ رہے ہیں اسی دنیا میں، آئسولیشن میں تو جا نہیں سکتے. مختلف انٹرسٹ ہیں لیکن ان کو کسی طریقے سے ہم نے ایک مینیج اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے. ہم نے ٹکریں نہیں مارنی، اپنے ملک کو چلانا ہے، ہم نے گین کرنا ہے. اور وہی پالیسی اچھی ہوگی جو پاکستان کے لیے گین زیادہ کرے، لوز کم کرے. جب ہماری لیڈرشپس جو وہ ہیں اس کرائسس میں کھڑی نہیں ہوتی، دب جاتی ہیں کسی روب میں، دبدبے میں اپنی. مثلا دیکھیں نا، لیجیٹیمیسی کا ہمیشہ پرابلم رہا ہے ڈکٹیٹرز کو. ان کو لیجیٹیمیسی کا کوشچن ہمیشہ رہ جاتا ہے، اس کے لیے وہ سپورٹ چاہتے ہیں امریکہ. لیکن ان کی قسمت اچھی ہے، جب ان کو لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہوتا ہے تو خطے میں کرائسس ہو جاتی ہے اور امریکہ ان کو لیجیٹیمیسی. یہ بھی اب سوچا جا رہا ہے ہمارے اپنے لوگ بھی تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کرائسس کو بی ٹیم بنتے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ملٹری رولرز کی. نہیں، اوپنلی نہیں لیکن بیہائنڈ دی سینز. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ ضرور نقصان ہوا ہے، ضرور نقصان ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ بھی، نواز لیگ شاید بنی ہوگی. اگر جماعت وغیرہ اوپنلی رہے ہیں تو پیپلز پارٹی پولیٹیشن نے اس طریقے سے اس پروسیس سے اب بھی سیکھ جائیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. پروفیسر صاحب، یہ ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں ٹکر لینے کی ضرورت نہیں. بالکل مجھے اتفاق ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بالکل الگ ہو انحصار. علیحدگی اختیار کریں. میرا مطلب انحصار کا ہے کہ امریکہ پہ ہمارا انحصار ختم ہو جائے. رشتہ قائم رہے یا نا؟ یہ نہیں، رشتہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. انحصار ختم ہو جائے، مکمل انحصار. اس وقت میں عرض کروں کہ شیر رحمان صاحبہ نے ایک تو بات کی کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہم رہیں. اب بات لمبی ہو جاتی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر سوچنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرز آتے کیسے ہیں، کن کی غلطی سے آ جاتے ہیں. وہ اپنی غلطی کو پھر لوگ بھول جاتے ہیں. جی میرا خیال ہے وہ قصہ ختم ہے، اب ساری قوم چاہتی جمہوریت. اس لیے میں بھی وہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا. اس وقت میں نے عرض کیا کہ زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے. امریکہ کی زمینی حقائق کیا ہیں؟ ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس کو لوگ سنیں. آپ نے کہا کہ انحصار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے امریکہ پہ، تو ذرا تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کیجیے گا کہ کیسے. ہمارے اپنے وسائل ہیں. گزشتہ سال سینٹ میں بحث ہو رہی تھی، IMF کے ساتھ حکومت ڈیل کرنے جا رہی تھی اور سینٹ میں انہوں نے بحث شروع کر دی. وہ ڈیل ہو گئی، سینٹ کی اکثریت کہہ رہی تھی کہ یہ ڈیل نہ کریں. اور اس وقت ہمارے رہنماؤں کے نام ایک اخبار نے چھاپے کہ کس کے کتنے بلین ڈالر بیرونی بینکوں میں پڑے ہیں. یہ منشا صاحب نے تو منشا صاحب نے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بالکل بہت کچھ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں بھی نام نہیں لے رہا. منشا گروپ نے تو ابھی اعلان کر دیا کہ میں 1 ارب ڈالر لے کے آیا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آنا چاہیے. تو پھر آپ کی شکایت سینیٹر صاحب، شکایت آپ کی پھر امریکہ سے کم ہے، شکایت آپ کی ان لوگوں سے ہے جو پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ظاہر بات ہے، امریکہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. ہمارے سفیر نے امریکہ کے اندر کہا کہ سر کے بل تو کڑے ہیں اور کیا کریں.
ہمیں سر کے بل یہ ہماری سفیر سے جب کہا گیا کہ آپ کو ڈو مور کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا سر کے بل تو کڑے، اور کیا کریں، کہنے کا مقصد ہم نے بہت کچھ کر دیا، سر کے بل کڑے، ہمیں سر کے بل نہیں کڑے ہونا چاہیے، سینہ تان کے کڑے ہونا چاہیے۔ اس وقت میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت امریکہ کی حالت کیا ہے؟ 30 ستمبر کو ان کا بجٹ ختم ہونا، بجٹ فسکل ایئر نیا شروع ہوا، 2010 فسکل ایئر ان کا 1 اکتوبر سے شروع ہوا۔ 30 ستمبر کو جو فسکل ایئر اینڈ ہوا، اس پہ ان کے اخراجات ہیں 3.5 ٹریلین، ان کی ٹیکس ریونیو ہے 2.1 ٹریلین، ان کا خسارہ 1.4 ٹریلین ہے، 1400 ارب ڈالر 1400 ارب ڈالر ان کا خسارہ ہے۔ تو اس سے ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہماری صحت پہ یہی اثر ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے وسائل ڈھونڈنے چاہیے، ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں انحصار ختم کرنا چاہیے امریکہ پہ۔ وہ تو ان کی وجہ سے نہیں کہ ان کے ٹریلین کم ہے یا زیادہ، وہ تو اپنی وجہ سے، اور ان سے ہم توقع ٹیکس کون دیتا ہے، کتنا ٹیکس دیتا ہے، ان سے ہم توقع کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ملے گا، اور پھر ہماری سب شکایت آپ کو بہرحال پاکستان بالکل اور تمام حکومتوں سے ہے جنہوں نے جس طریقے سے جس میں کہ ایم ایم اے کی بھی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے، پی ایم ایل این کی بھی رہی ہے، یہ صحیح ہے نا؟ ایم ایم اے مرکزی حکومت میں کبھی شامل، جنرل مشرف کو سپورٹ کرتے تھے، اور آپ کس وہاں پروونس میں تھی نا حکومت کو ہم نے کبھی بلوچستان میں بھی تھی، اور آپ کی حکومت شامل بھی رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جب شامل تھے اس وقت بھی ہم نے ان سے کہا تھا کہ خود انحصاری کی پالیسی ہونی چاہیے، لیکن اب شامل رہے، پھر بھی شامل رہے۔ لیکن بہرحال اب اس کو ختم کرتے ہیں، یہ بتائیں شہری کہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاشمی صاحب بات اس پر آ کے رکی کہ پالیسی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اب آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو آج ملی بھی، اور نیشنل سیکیورٹی پہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے کیا جائے۔ نیشنل سیکیورٹی آپ کی سپوزٹلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ایک پوزیشن ہے اس ملک میں، جہاں کے وہ فورم ہے جہاں کے مل کر کے سب کو بیٹھ کے پالیسی کو مختلف سٹرینڈز کو لے کے کوآرڈینیٹڈ پالسی بنائیں اور آگے بڑھیں۔ تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس پر؟ آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی نہیں، پارلیمنٹری کمیٹی تو ان کیمرہ اس کا کام ہے، آج کا جو ہوا میں پیش رفت میں نہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ہمارے پاس اس وقت؟ جی اس وقت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک ایسی باڈی کی ضرورت ہے جو ساری ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس، پولیس وغیرہ کو کوآرڈینیٹڈ ایک ریکمنڈیشنز دیں اور ساری ایکٹیویٹی ادھر سے نکلے۔ یعنی کہ اگر سی آئی ڈی کوئی بات کریے کہ لاہور میں اٹیک ہو رہا ہے، تو اس کا نوٹس لاہور کی گورنمنٹ لے، اور جو بھی ان کے متعلقہ ادارے ہیں۔ اس وقت پالیسی کوآرڈینیشن کی صرف نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ضرورت ہے، جی بہت ضرورت ہے۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے، میں سمجھے اس کو ریپ اپ کرنا، کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری ایک سنگل اکانومی پہ انحصار ہو، دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ آئی ایم ایف پہ چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں جذبات سے تھوڑا سا الگ ہو کے یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے مفاد کو ہم کس طرح فروغ دے سکتے ہیں۔ ہاشمی صاحب انسٹیٹیوشنلی کس طرح سے ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ پہلی بات تو سٹیبلٹی ہے، کسی بھی اکانومی کی جو کی ہے، کنجی ہے، وہ سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ جمہوریت کے بغیر ہو نہیں وہ تو آپ لوگوں کی پارٹیز کے علاوہ کوئی کر نہیں پائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جب اختیار دیتے جائیں گے، آپ کی پالیسیز کے اندر طاقت آتی جائے گی، امریکہ بھی دوسرے بھی پارلیمنٹ کو اختیار دے زیادہ۔ احترام کرنے پہ مجبور ہوں آپ گے۔ فرمائیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی پالیسی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ہمیں انسٹیٹیوشنل بتائیں، مطلب چھوٹی بات۔ بالکل 2 نقطے ہیں، امریکہ کی طرف بھی نہ دیکھیں، فوجی مداخلت کو کوئی بھی برداشت نہ کرے، سب اس بات پہ اتفاق کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ناظرین اسی پوائنٹ پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ شروع ہم نے کیا تھا ہلری کلنٹن کے دورے پاکستان سے، لیکن لگتا یوں ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ واشنگٹن میں نہیں ہے، ہلری کلنٹن کے ساتھ نہیں ہے، اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کم ہے، پاکستان کے اندر ہی مسئلہ ہے۔ آپ پالیسی کس طرح بناتے ہیں، کس نوعیت کی بناتے ہیں پالیسی، اور آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل میکنزمز کیا ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اس ملک میں جہاں کے اتنی کرائسس پے در پے ہمیں سامنا ہے کرائسس کا، لیکن اس ملک میں آج تک کچھ 6-8 مہینے ہو گئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ناظرین جو پوسٹ ہے وہ ابھی تک خالی ہے۔ اس پر ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔